الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت حصہ دوم نجاستوں کا بیان چل رہا تھا، جو کہ 2 دن چھٹی ہوئی ہے درمیان میں۔ ایک تو ایڈمن صاحب KPK کے علاقہ میں گئے ہوئے تھے، اور دوسرا طبیعت بھی میری کچھ ناساز تھی۔ سردیاں ہیں اور تعمیراتی کام بھی ہوتا ہے، پھر ادھر نس پاج زیادہ ہوندی، طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ بہار شریعت ہم نے سبق پڑھا تھا نجاستوں کا بیان، جن میں سے 26 مسئلے ہم مکمل طور پہ پڑھ چکے تھے۔ اس دن آخری مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون باقی رہ جاتا ہے یہ پاک ہے۔ اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ آگے مسئلہ نمبر 27 آج کے سبق کا یہ ہے کہ جو بچہ مردہ پیدا ہوا، اس مردے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھی، اگرچہ اس کو غسل دے دیا گیا ہے لیکن نماز نہیں ہوگی۔ اگر زندہ پیدا ہو کر مرا ہے، زندہ پیدا ہو کر مر گیا اور جناب علی بغیر غسل دیے اس کو گود میں لے کر نماز پڑھی ہے تو تب بھی نہ ہوگی۔ ہاں، اگر اس کو غسل دے کر گود میں لیا ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف مستحب ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ احکام اس وقت ہیں کہ مسلمان کا بچہ ہو، مسلمان کا۔ اگر کافر کا مردہ بچہ ہے، کافر کا، تو کسی حال میں بھی نماز نہ ہوگی، غسل دیا ہے یا نہیں دیا، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب کافر کے بچے کے بارے میں بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ بچہ اگرچہ کافر کا بچہ ہے، اگرچہ اس کو غسل دیا ہے یا نہیں دیا، گود میں لے کر نماز پڑھی، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمان کے بچے کی یہ شان ہے، یہ فرق ہے کہ اگر اس کو غسل دے کر جناب علی گود میں رکھا ہے، زندہ بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کو غسل دے کر گود میں رکھ کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھی ہے اور جیب کے اندر جناب علی شیشی ہے اور اس شیشی کے اندر شراب ہے یا پیشاب ہے یا خون ہے تو نماز بالکل نہ ہوگی۔ اگر جیب کے اندر انڈا ہے اور انڈے کے اندر جناب علی زردی ہے اور زردی خون ہو چکی ہے، زردی بھی خون ہو چکی ہے، تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ زردی خون ہو چکی ہے اور وہ انڈا جیب کے اندر ہے، انڈے کے اندر جو زردی ہے وہ خون ہو چکی ہے، شریعت کہتی ہے کہ نماز ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ روئی کا کپڑا ادھیڑا گیا ہے اور اس کے اندر چوہا سوکھا ہوا نکلا ہے، سوکھا ہوا تھا، چوہا بیچ میں مر کر سوکھ گیا تھا۔ اگر اس کے اندر سوراخ ہے، روئی کے اندر سوراخ ہے، تو پھر 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کرے۔ اگر سوراخ نہیں ہے تو پھر جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں سب نمازوں کا دوبارہ اعادہ کرے گا، کیونکہ یہ پہلے دن سے ہی اس روئی کے اندر ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی ہے، چند جگہ پہ، اور کسی جگہ پر بھی درہم کے برابر نہیں ہے، لگی ہے، تھوڑی تھوڑی لگی ہے نجاست غلیظہ، تھوڑی تھوڑی لگی ہے، اور کسی ایک جگہ پر بھی وہ نجاست درہم کے برابر نہیں ہے۔ اگر اس کو جمع کیا جائے اور اندازہ ہو جائے کہ یار یہ درہم کے برابر ہے، ذہن تسلیم کر لے کہ یہ درہم کے برابر ہے،
تو پھر جناب علی نجاست اگر درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے. اگر زائد ہے درہم سے تو پھر زائد والا ہی حکم ہوگا, زائد ہی سمجھی جائے گی. اگر نجاست خفیفہ ہے, تھوڑی تھوڑی لگی ہے, لیکن اس کا اندازہ کیا جائے کہ وہ مجموعی طور پر جناب علی جیسے نجاست خفیفہ کا حکم ہے کہ مجموعی طور پر اتنی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے. اگر یہ مجموعی طور پر اس برابر ہو جائے گی, وہ پہلے میں نے سبق کے اندر غالباً پہلے سبق کے اندر میں اس کو پڑھا چکا ہوں. دوستوں کو اس سبق کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ نجاست خفیفہ جو ہوتی ہے وہ ہر عضو کی چوتھائی سے کم ہے. اگر یہ جناب علی اتنی لگی ہے, تھوڑی تھوڑی ہے کہ ان کو جمع کیا جائے تو وہ چوتھائی کے برابر ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا کہ اس کو دھونا ضروری ہوگا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ حرام جانوروں کا دودھ یہ بھی نجس ہے. حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے. جس طرح کہ کھوتا ہے, گدھا. اب اس گدھے کے اوپر بھی کئی جناب علی وہابیوں کے مولویوں نے فتوی دیے کہ گدھی کا دودھ جناب علی یہ حلال ہے, پینا جائز ہے. ٹی وی کے اوپر بھی ایک تبصرہ میں نے سنا تھا بڑی دیر پہلے, وہ کہتے ہیں کہ جناب علی گدھی جو ہوتی ہے نا, گدھی کا دودھ پینا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے وہ چیک کر کے بیٹھے تھے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا زبردست ہوتا ہے جی, اور اس کی چائے بھی بڑی زبردست بھی بنتی ہے. حرام خور جو ہوئے, نبی کی شریعت کو سمجھا نہیں ہے. تو نجس جانور جو حرام جانور ہیں ان کا دودھ بھی نجس ہوتا ہے. ہاں البتہ گھوڑی کا دودھ جو ہے یہ پاک ہے, لیکن اس کا پینا کھانا جائز نہیں ہے. گھوڑی کا دودھ پاک ہے لیکن اس کا پینا کھانا, اس لیے تو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ جی ایسا جانور دکھائیں, ایسا جانور بتائیں کہ جس کا جناب علی گوشت اور دودھ ہے پاک لیکن کھا پی نہیں سکتے. اس کے جواب میں آئے گا گھوڑی کا دودھ. گھوڑی کا دودھ ہوتا پاک ہے لیکن کھانا پینا اس کا جائز نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ چوہے کی مینگنی اگر یہ گندم کے اندر ملی ہے اور پس گئی ہے, گندم کے اندر ملی ہے اور پس گئی ہے, یا تیل میں پڑ گئی ہے, تو آٹا اور تیل یہ ہیں دونوں پاک ہوں گے. ہاں اگر مزے کے اندر فرق آ گیا ہے, گندم کا آٹا تھا, اس کے مزے کے اندر فرق آ گیا تو پھر یہ نجس ہو گئی ہے, نجس ہے. اگر روٹی کے اندر ملی ہے تو اس کے آس پاس تھوڑی سی روٹی جناب علی وہ توڑ دیں, جہاں جہاں تک وہ چیز ملی ہے اس کو الگ کر دیں, باقی جو ہے نا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ریشم کے کیڑے کی بیٹ, ایک کیڑا ہوتا ہے جس سے ریشمی دھاگا بنتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے ریشم کا کیڑا. اگر اس کیڑے کی بیٹ ہے اور اس کیڑے کا پانی بھی اور اس کیڑے کی بیٹ بھی, یہ دونوں پاک ہوتے ہیں. ریشم کے کیڑے کی بیٹ بھی اور ریشم کے کیڑے کا پانی بھی, یہ دونوں پاک ہوتے ہیں. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا مکس کر دیا ہے, یا ناپاک کپڑا لپیٹ لیا ہے اور اس ناپاک کپڑے سے یہ پاک کپڑا نم ہو گیا, تو ناپاک نہ ہوگا بشرطے کہ نجاست کا رنگ یا بو اس پاک کپڑے میں ظاہر نہ ہو. اذان ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ آج یہاں تک پڑھا جائے, کیونکہ تھوڑا تھوڑا سبق پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی مکمل اسباق ہوں گے, تعمیراتی کام ہوگا تو انشاءاللہ مکمل سبق پڑھ لیے جائیں گے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. نماز کی تیاری کریں.